میرے محترم بھائی اور دوستو، رمضان شریف رخصت ہو گیا اور آج شوال کی 3 تاریخ۔ ہم شعبان کے مہینے سے یعنی رمضان سے 1 ماہ پہلے رمضان کی آمد کی، اس کے استقبال کی، اس کو صحیح معنوں میں استعمال کرنے کی اور اس کے اوقات کی حفاظت کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونے کی اور اس کے نتائج اور مقاصد کو حاصل کرنے کی گفتگو کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ یہ پلک جھپکتے یہ مبارک مہینہ گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، اس نے ہمیں نصیب فرمایا، اس نے ہمیں اس کے لیے زندہ رکھا اور کمیوں کوتاہیوں کے باوجود اللہ جل جلالہ نے اعمال کی توفیق نصیب فرمائی۔ دن کا روزہ نصیب ہوا اور رات کی تراویح اللہ پاک نے عطا فرمائی، تلاوت کرنے کی توفیق ہوئی، کتنے کتنے ختم قرآن پاک کے لوگوں نے کیے اپنی ہمت اور اپنی توفیق کے بقدر۔ گناہوں سے اجتناب رہا، حفاظت رہی بہت سارے گناہوں سے، اس پر تو ہم اللہ جل شانہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ قاعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ توفیق کو بڑھا دیں گے، مزید اضافہ فرما دیں گے۔ چار کام ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کا اہتمام کریں تو اس بات کی امید ہے کہ جو توفیقات ہمیں رمضان میں میسر اور دستیاب رہیں وہ انشاءاللہ ان کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جن میں سے پہلی چیز صبر ہے، پہلی چیز شکر ہے، جو میں نے عرض کیا کہ ہمیں جتنی بھی توفیق ملی، یقیناً اہل ہمت کو دیکھ کر، ہمت والوں کو دیکھ کر انسان کو اپنے اعمال کم لگتے ہیں اور خیال ہوتا ہے کہ ہم سے ویسے نہیں ہو سکا جیسے اہل ہمت نے کیا۔ اس کے باوجود جو جتنی توفیق ملی، جتنا ہمدردی کی، اعمال کے علاوہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی، افطار کرانے کی، لوگوں کو کھلانے پلانے کی، یا اس نوعیت کی جتنی بھی توفیقات ملی، سب سے پہلے تو ہم اس کے اوپر شکر ادا کریں اور اس نیت سے شکر ادا کریں کہ اس تھوڑے پر، اپنے عمل کو تو ہمیشہ تھوڑا سمجھنا ہے، وہ تو انسان برباد ہو گیا جس نے اپنے عمل کو زیادہ سمجھ لیا، تو عمل کو تو تھوڑا سمجھتے ہوئے اس نیت سے اس کے اوپر شکر ادا کیا جائے کہ اللہ جل شانہ نے قاعدہ بیان فرمایا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم اگر شکر ادا کرو گے تو اللہ جل شانہ بڑھا دیں گے تمہارے شکر کو، اللہ تعالیٰ تمہاری توفیق کو، تمہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم پر فضل ہوا ہے اس میں اللہ جل شانہ اضافہ فرما دیں گے۔ پہلی چیز تو یہ شکر گزاری ہے۔ دوسری چیز جس کی ہمیں مستقل عادت ڈالنی چاہیے لیکن رمضان کے بعد اہمیت کے ساتھ ذرا اس کو دیکھا جائے، وہ کہلاتا ہے محاسبہ نفس، اپنا احتساب، اپنا محاسبہ۔ ہمارے ہاں اردو اخبارات کے اندر یہ لفظ احتساب استعمال ہوتا ہے، عربی کا لفظ ہے، یہ درست معنوں میں نہیں استعمال ہوتا، اس کے لیے صحیح لفظ محاسبہ ہے، جس معنی میں استعمال ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے معنی میں، اس کے لفظ محاسبہ زیادہ بہتر ہے بنسبت احتساب کے۔ احتساب کے اور معنی ہیں،
قرآن و سنت کی زبان کے اندر. من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، بالکل ہی کسی اور معنی میں استعمال ہوتا، مثبت معنی میں استعمال ہوتا، ہمارے ہاں منفی معنی میں استعمال ہوتا. تو محاسبہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غور کریں اس بات کے اوپر کہ تمام احوال موافق ہونے کے باوجود، پوری فضا اور ماحول کے نیک ہو جانے کے باوجود، اور لوگوں کے اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کے اسباب میسر ہو جانے کے باوجود ہمیں کتنی توفیق ہوئی اور ہم نے اس ماحول سے کتنا فائدہ اٹھایا، ہم گناہوں سے کتنے مجتنب رہے، ہمیں کتنی تلاوت کی توفیق ملی، کتنے نوافل پڑھے، رات کی شب بیداری کیسی رہی، دعائیں کتنی کیں، اور جو روزے کا مقصد اور اس کا فلسفہ اور اس کے فوائد اور ثمرات جو ہمیں حاصل ہونے چاہیے تھے، جس پر یہاں گفتگو ہمارے یہاں ہوتی رہی، تو اس میں سے مجھے کتنا حصہ ملا. اپنی کمائی پر بندہ غور کرے کہ میں نے کتنا کمایا، اور جب وہ دیکھے کہ اس میں یہ کمی کوتاہی مجھ سے رہی، تو اس کمی کوتاہی کے اسباب کے اوپر ضرور غور کرے کہ کیوں رہی، کیا وجہ تھی کہ میں اس کا پورا فائدہ نہیں اٹھا سکا. تو دو باتیں یہ ہو گئیں کہ ایک تو شکر گزاری ہو جو کیا اس کے اوپر، دوسرا محاسبہ نفس ہو، تیسرا نیکیوں کی حفاظت ہو. نیکی صرف کرنی نہیں ہوتی، نیکی کو بچا کر لے جانا بھی ہے آخرت کے دن تک. یعنی انسان نیکیاں کرتا ہے بسا اوقات، اور اس نیکی کو محفوظ نہیں رکھ پاتا. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نواب صاحب کے ہاں ایک صاحب مہمان ہوئے، اور انہوں نے نماز پڑھنی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نماز پڑھیں گے. تو نواب صاحب نے اپنے ملازم کو آواز دی کہ او میاں، وہ جو ہم چوتھے حج سے واپسی کے اوپر مصلی لائے تھے وہ ذرا لے آؤ اور ان صاحب کے لیے بچھا دو. تو حضرت نے فرمایا کہ ایک جملے کے اندر چاروں حجوں کے ثواب سے محروم ہو گئے، کہ اگر ریاکاری کی نیت سے ہو، اگر یہ بتانا مقصود ہو کہ میں 4 حج میں نے کیے. ہمارے بر صغیر میں چونکہ حج ایک مشکل کام ہوتا تھا، اسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ حاجی لگایا جاتا ہے. باقی عبادات کے کرنے والے کو نہیں لگاتے، مثلا کسی کو نمازی نہیں کہتے اور کسی کو صائم نہیں کہتے، حاجی کہتے ہیں. پھر ایک اور تفصیل تھی جو ہمیں بڑے عرصے کے بعد پتہ چلی، اور یہ تھی کہ حاجی اس کو کہتے ہیں جس نے 1 حج کیا، اور جس نے 1 سے زائد حج کیا تو اس کو الحاج کہتے ہیں. یہ ہمیں نہیں پتہ تھا، یہ مجھے کچھ عرصہ پہلے کسی نے بتایا. کہتے ہیں کہ جس نے زیادہ حج کیا تو اس کو الحاج کہتے ہیں. میں سوچتا تھا بعض لوگوں کے نام کے ساتھ الحاج لکھا ہوتا ہے، یہ الحاج کیوں لکھا ہوتا؟ تو کہتے ہیں یہ 1 سے زائد حجوں کی نشانی ہے. خیر، نیکیوں کی حفاظت، انسان نیکی کو بچا کر آخرت تک لے جائے. وہ چیزیں جو نیکیوں کے ثمرات کو ضائع کرتی ہیں، جیسے کسی پر اگر صدقہ اور خیرات کیا، کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کی، پھر اس کو جتا دیا تو وہ نہیں رہتا باقی. اگر اس کو اس کا احساس دلا دیا کہ بھائی میں نے تمہارے ساتھ اتنی نیکی کی، میں نے تمہیں یہ دیا، تمہیں وہ دیا، تو اس کے بعد اس کا اجر آخرت کے لیے باقی نہیں رہتا. اس لیے اپنی عبادتوں کو بھی، اپنی دیگر نیکیوں کو بھی، ان کی حفاظت بھی ہو. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اب اعمال پر استقامت ہو، مداومت ہو، دوام ہو، اس کی پابندی ہو، استقلال ہو، ایک کنسسٹنسی ہو، اس کے اندر ایک تسلسل ہو کہ انسان نے جو چیز شروع کی. دیکھیں رمضان میں جو اعمال کیے جاتے ہیں اور جو کرنے آسان ہو جاتے ہیں، وہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہوتے کہ وہ اس مہینے کے کوئی خاص اسکیجول ہے اور وہ پورا ہوا اور ہر چیز ہم نے ٹھپ کر رکھ دی، قرآن شریف واپس غلافوں میں رکھ دیے اور اونچے طاقوں پر رکھ دیے کہ اگلے رمضان میں اٹھائیں گے، اور راتوں کو اٹھنے کا معمول چھوڑ دیا. کوئی تھوڑے بہت روزے رکھنے کا نفلی روزوں کا جو اہتمام کرنا چاہیے وہ بھی بس سوچا کہ اب اگلے رمضان میں ہی رکھیں گے. نہیں، یہ تو ایک مشق تھی اعمال کو آسان کرنے کی.
یہ اعمال تو کرنے سارا سال اور ساری زندگی ہے. ان اعمال کو زندگی کا حصہ بنانے کے لیے اور ان پر عمل کو آسان کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے سارے ماحول کو ہمارے موافق فرما دیا تھا کہ اس ماحول سے فائدہ اٹھا لو اور اس کے خوگر ہو جاؤ اور اس کی عادت بنا لو. یہ مقصود تھا رمضان المبارک سے. اس لیے اب جس نے رمضان میں، اور اکثریت نے الحمدللہ، روزہ داروں کی اکثریت نے الحمدللہ رمضان میں تہجد پڑھی، آپ سب نے پڑھی. اب یہ سال کے 11 مہینے تہجد کیسے چلے گی؟ رمضان میں ہم نے بہت سی خرافات سے اور لایانی قسم کی چیزوں سے پرہیز کیا. فلمیں ڈرامے نہیں دیکھے اور فضول قسم کی کہانیاں قصے نہیں پڑھے. اس کی بجائے یہ اوقات ہم نے عبادت اور تلاوت کو دیے. یہ معمول ہمارا سال کے باقی 11 مہینے کیسے چلے گا؟ ہم نے جو لغویات سے پرہیز کیا، بلا وجہ کے جھگڑوں اور فساد سے اپنے آپ کو بچایا، اور اس بات کا ہمیں خیال اور احساس رہا کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے یہ چیز زیب نہیں دیتی، ایک روزے دار کے لیے اچھی بات نہیں ہے. یہ احساس ہمیں سال کے بقیہ مہینوں میں کیسے دامنگیر رہے گا، کیسے ہمیں اس کا ہمیشہ استحضار رہے گا؟ اس کے لیے میں کچھ چیزوں کو دیکھ رہا تھا تو 10 باتیں سامنے آئیں قرآن و سنت کی روشنی میں، آیات اور احادیث کی روشنی کے، کہ استقامت کے حصول کے لیے، استقامت کہتے ہیں جو توفیق آپ کو ہو گئی، جس چیز پر آپ کو اللہ پاک نے جو چیز آپ کے لیے آسان کر دی اور آپ نے جو عمل کر لیا، اب اس پر جم جانے کا. جمنے کا مطلب یہ نہیں کہ بس اسی پر کھڑا رہنے کا، بلکہ استقامت کی درست تعریف یہ ہے کہ اس پر ہوتے ہوئے مزید ترقی کرتے چلے جانا. استقامت والا بندہ سٹینڈ سٹل نہیں ہوتا کہ اپنی جگہ پر بالکل کھڑا ہو جاتا ہے، نہ وہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں. وہ جو اس کو توفیق ہو گئی وہاں تک تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور مزید توفیقات اس کی زندگی کے اندر شامل حال ہوتی رہتی ہیں. اس کو استقامت کہتے ہیں. میں نے آیت یہی پڑھی آپ کے سامنے شروع میں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم. تو ان 10 چیزوں میں جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ کو جتنی ان میں سے یاد رہ جائے، پہلی چیز اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا. اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی عمل نہیں ہو سکتا، کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، کوئی توفیق نہیں ہو سکتی، کوئی قبولیت نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال نہ ہو تو انسان کسی جانب اور کسی سمت کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے طریقہ کیا ہو؟ اس کے لیے دعا ہے. اور پھر دعا کون سی ہو؟ سب سے بہتر دعائیں، سب سے اونچے درجے کی دعائیں وہ ہیں جو قرآن میں آئی ہیں یا حدیث میں آئی ہیں. قرآن میں اللہ پاک نے خود یعنی ہمیں الفاظ بنا کر سکھائے ہیں کہ ان الفاظ سے مجھ سے مانگو. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ کا کسی سے کام پڑ جائے، کسی بہت بڑے آدمی سے آپ کو کوئی چیز درکار ہو تو وہ آپ سے کہے کہ میں تمہیں درخواست خود لکھ کر دیتا ہوں، یہ درخواست میرے دفتر میں لا کے جمع کرا دینا، اس کی اپنی لکھی ہوئی، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ تمہارا کام فوراً ہو جائے گا. تو آپ کو کتنا اعتماد ہوگا اپنی درخواست کے اوپر. آپ کہیں گے جس نے کام کرنا ہے، جس کے دستخطوں سے کام ہونا ہے، اسی کے الفاظ ہیں، اسی کی بنائی ہوئی درخواست ہے، اسی نے لکھ کر دی ہے. یہ جو قرآن کی دعائیں ہیں اور جو حدیث کی دعائیں یہ بھی ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے ان الفاظ سے مانگو. تو اب سوچیں جب الفاظ اللہ بتاتے ہیں تو پھر اس کے قبول نہ ہونے کا کیا سوال ہے؟ اللہ یہ کہ اللہ نہ کرے انسان کا کھانا پینا حرام ہو اور جو دعا کی قبولیت میں جو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں اس کا بھی ذکر قرآن و سنت میں آ گیا ہے، حدیثوں میں تفصیل موجود ہے کہ یہ کام کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوں گی، اگر اس طرح کرو گے تو دعائیں پھر اللہ پاک قبول نہیں فرمائیں گے. وہ موانع، یہ وہ روکنے والی چیزیں نہ ہوں تو وہ دعائیں مانگنی چاہیے. 4 دعائیں میں نے مختصر سی جو آپ کو یاد رہ جائیں میں سوچا آپ کو بتا دوں کہ یہ دعائیں استقامت کے لیے. پہلی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا
وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ رمضان سے بڑی مناسبت ہے اس کی کہ آپ کہیں کہ اللہ رمضان میں جو آپ نے مجھے ہدایت دی اور جو آپ نے مجھے توفیقات دی، اب میرے دل کو اس سے مت پھیریے، اب میرے دل کو اس سے ٹیڑھا مت کر دیجئے، اور یا اللہ میرے دل کو اس کے اوپر جمائے رکھیں جن کاموں کی تو نے مجھے ذکر کی اور تلاوت کی اور نوافل کی اور شب بیداری کی اور قیام اللیل کی، یہ جو بھی توفیقات مجھے آپ کی جانب سے میسر رہیں، اب مجھے اس پر میرے دل کو ایک جماؤ اس کے اوپر عطا فرما دیجیے۔ دوسری، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ افرغ علینا صبرن کا ایک دیہاتی سا ترجمہ ہے کہ اللہ ہمارے اوپر صبر کو گویا انڈیل دیجیے، ہمیں اتنا صبر عطا کر دیجیے۔ اور صبر کا مفہوم آپ کے ذہن میں رہے، یہاں ہماری اس پہ بات چیت ہوتی رہی کہ نیکیوں پر استقامت بھی صبر ہے، گونج ہے اس کے اندر، اور گناہوں سے بچنا بھی صبر ہے۔ تو یا اللہ افرغ علینا صبرن، خوب صبر کی توفیق دیجیے، آسان کر دیجیے۔ وثبت اقدامنا، یا اللہ ہمارے قدم مضبوط کر دیجیے، ہم پھسلے نہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم پھسل جاتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے اور ہم پھسل جاتے ہیں، اس لیے اپنے قدموں کا ثبات اور مضبوطی مانگی گئی ہے کہ الہی توفیقات پر اور نیکیوں پر مضبوطی اور قدم کا ثبات نصیب فرمائیے۔ یہ بھی قرآن کی دعا ہے۔ ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے، یا مثبت القلوب یا مقلب القلوب، دو الفاظ ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو گھمانے والے، اے دلوں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنے والے، یا مقلب القلوب۔ یہ لفظ قلب بدلنے سے آیا ہے، پلٹنے سے آیا، اسی سے لفظ انقلاب بھی نکلا ہے۔ تو یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر پختگی عطا فرما، میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ایک استقامت عطا فرما۔ تیسری دعا یہ ہے جو ہمیں کرنی چاہیے۔ اور چوتھی دعا ہے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، آسان سے الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ میں تجھ سے تمام کاموں کے اندر مضبوطی، ثابت قدمی، استقلال اور مستقل مزاجی کا سوال کرتا ہوں کہ جو مجھے تو نے توفیق دی ہے مجھے اب اس کے اوپر تو چلائے رکھ، میرے لیے اس کو آسان کیے رکھ، کہ تیرے آسان کیے بغیر کوئی چیز آسان ہوتی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو آدمی یہ دعائیں کرتا رہے گا، ان دعاؤں کی برکت سے اس کو توفیق ملتی رہے گی، وہ آگے بڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ سے مانگ کر، اور پیچھے واپس اس کا ریورس گیئر نہیں لگے گا جو رمضان کے بعد عام طور پر لگ جاتا ہے۔ اگر نہ لگتا ہوتا تو یہ رمضان کے بعد ہماری مسجدیں ویران پھر سے کیوں ہو جاتی، اور وہ نمازی کدھر چلے جاتے ہیں جو رمضان میں آئے ہوتے ہیں؟ بھری بھی مسجدیں، فجر کی نماز میں جو منظر، یہ ہماری مسجد آپ لوگ ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت جمعے کی نماز کے لیے، اس سے 2 گنا لوگ ہماری فجر کی نماز میں ہوتے ہیں رمضان کے اندر، وہ باہر صحن تک صفیں ہوتی ہیں۔ تو کہاں جاتے ہیں وہ لوگ؟ پھر آتے کہاں سے ہیں، جاتے کہاں ہیں؟ ظاہر بات ہے ہمارے آس پاس کے لوگ ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر چونکہ سرکش شیاطین قید ہوتے ہیں، اور چونکہ نفس جو ہے وہ قدرے کنٹرولڈ ہوتا ہے، تو مسجد کی طرف قدم اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر نفس کی بیڑیاں پاؤں میں پڑ جاتی ہیں، اور شیطان کی جکڑ بندیاں، پہلے وہ جکڑا ہوتا ہے، اب وہ ہمیں جکڑ لیتا ہے جواباً کہ 1 مہینہ میں نے قید بھگتی ہے، باقی 11 مہینے تم میری قید بھگتو، تو دل کا بدل کا کرتا ہے۔ تو اس کے لیے استقامت اللہ سے مانگنی چاہیے، اور اس استقامت کی دعاؤں کے اوپر اس بات کی امید ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ ان معمولات کے اوپر اور اس روٹین کے اوپر انسان کو چلائے رکھیں گے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات ہے کہ رمضان کا ایک خاص پیغام قرآن سے تعلق کا تھا، اسی لیے کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے رمضان میں۔ پورے سال اتنا موقع نہیں ملتا۔ آپ میں سے کتنے لوگ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے جو اس بات کی تائید کریں گے کہ رمضان میں جتنی تلاوت آپ نے کی شاید پورے سال میں نہ کی؟
پورے 11 مہینوں میں شاید اتنی تلاوت کی توفیق نہ ملی ہو جو آپ کو رمضان میں ملی. جتنا قرآن آپ نے سنا، ایک قرآن الف لام میم سے لے کے والناس تک آپ کی سماعتوں سے گزرا، باقی پورا سال آپ اتنا قرآن کہاں سنتے. اسی طرح یہاں ہم کہتے رہے آپ حضرات سے کہ قرآن کا کچھ حصہ سمجھنے کے لیے، تدبر کے لیے، تفکر کے لیے، غور و فکر کے لیے مخصوص کرنا چاہیے. اور رمضان میں کم سے کم قرآن کا ایک پاؤ، ایک ربع سپارہ اس کو اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ آپ اس کا ترجمہ بھی دیکھیں اور آپ اس کی تفسیر بھی دیکھیں اور آپ اس پہ غور و فکر تدبر کریں کہ اللہ جل شانہ کیا کہنا چاہتے ہیں. یہ چیزیں رمضان میں میسر رہیں. اب ہم یہ نیت اور ارادہ کر لیں کہ رمضان کے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، قرآن سے رشتہ جوڑیں. شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام خدا جانے آپ نے سنا یا نہیں سنا. ہندوستان بر صغیر کے عظیم مسلمان رہنماؤں، علماء، بلکہ مجددین کے قافلے کے سرخیل تھے. انگریزوں نے قید کر دیا مالٹا میں. مالٹا ایک جزیرہ برفستان ہے، اور اس لیے کہ ان کی قید کے لیے مالٹا کا انتخاب اس لیے کیا کہ ہندوستان کی کسی بھی جیل میں اگر ان کو رکھا جاتا تو انگریز اس بات سے ڈرتے تھے کہ ان کے پروانے اور ان کے عاشق پورے بر صغیر کے مسلمانان بر صغیر بلکہ ہندوؤں کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ان کی قیادت اور سیادت کو تسلیم کرتی تھی کہ یہ لوگ ان کو چھڑا لیں گے، اس جیل پر لوگ حملہ آور ہو جائیں گے. تو پورے بر صغیر میں، اتنے بڑے ملک میں ان کو کوئی جیل نہیں ملا جہاں پر ان کو رکھا جائے. ان کو لے جا کر مالٹا کے جزیرے میں قید کیا تھا. اپنی 4 سالہ قید کے بعد جب وہ واپس آئے 1919 میں، 1919، پورے 100 برس ہو گئے اس بات کو آج، یہ 2019 ہے اور وہ 1919 میں آئے تھے. اس 100 برس پہلے اس پیر دانا نے، اس مرد درویش نے یہ کہا کہ مالٹا کے قید خانے کی تنہائیوں میں نے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب پر غور کیا. میں نے سوچا کہ امت پر زوال کیوں ہے، یہ امت ہر جگہ پٹ کیوں رہی ہے. تو تمام تفکر و تدبر کے بعد جو نتیجہ میں نے نکالا کہ اس کی 2 وجہیں ہیں. 2 باتوں کی وجہ سے یہ امت زوال کا شکار ہے. پہلی وجہ قرآن سے لا تعلقی ہے کہ قرآن چھوڑ دیا ہے امت، قرآن کا پیغام نہیں جانتی، پتہ نہیں ہے، ہر لحاظ سے اس کی حق تلفی ہے. نہ درست پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنا بھی صحیح نہیں آتا، نہ اس کو سمجھتے ہیں، ترجمہ بھی نہیں آتا، اس کی تفصیل بھی نہیں معلوم، اور نہ اس پر عمل کرتے ہیں. کسی بھی اعتبار سے قرآن کا حق ہم نہیں ادا کرتے، اور یہ بالکل حقیقت ہے 100%. وہ 100 سال پہلے انہوں نے فرمائی، 100 سال کے بعد بھی یہی صورتحال ہے. اور دوسرا فرمایا ایک وجہ قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسرا فرمایا کہ آپس کے اختلافات. یہ مسلمانوں کو زوال جو ان کا آیا ہے وہ ان آپسی اختلافات کی وجہ سے آیا ہے. ایک باہم نبرد آزما ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اپنی تمام قوتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. وہ قوت جو مجتمع ہو کر کفار کے مقابلے میں استعمال ہونی چاہیے تھی، وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. کہا اگر یہ اس پر فرمایا کہ میں نے اب جو زندگی باقی ہے اس میں یہی عزم اور ارادہ کیا ہے. پہلا الفاظ میں کوشش کر رہا ہوں کہ انہی کے ہوں کہ قرآن کو لفظاً اور معنن عام کیا جائے. قرآن کو لفظاً اور معنن عام کیا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لفظاً عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی مکاتب قائم کر کے درست قرآن پڑھنا سکھایا جائے، قرآن کی صحیح تلاوت سکھائی جائے. اور معنن عام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانان بر صغیر کو اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو سکھایا جائے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے، اس کا پیغام ان کو سکھایا جائے اور ان کو بتایا جائے. پہلی بات کا کے لیے حل یہ ارشاد فرمایا، اور دوسری بات کے لیے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان اختلاف کو کسی بھی قیمت کے اوپر برداشت نہ کیا جائے، یعنی اس کو فروغ نہ دیا جائے کسی صورت کے اندر. وہ جس کو آپ ہیٹ سپیچز کہتے ہیں نا، نفرت آمیز تقریریں، اور ایک دوسرے کے اوپر کفر و شرک کے فتوے، اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ گمراہ اور فتنہ پرداز کہنا، اور لوگوں کے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے بارے میں نفرت کے جذبات کو پیدا کرنا، اس کو کسی قیمت کے اوپر برداشت نہ کیا جائے. اس عمل کی کسی قیمت پر حوصلہ افزائی نہ کی جائے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے معاشرے کے اندر آزادانہ کام کرنے کی اجازت دی جائے.
جو معاشرے کو توڑ رہے ہیں، جو لوگوں کے درمیان افتراق اور انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دو باتیں اس پیر دانا نے کہی تھی، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اپنے تمام مسائل کی جڑ انہی دو باتوں کے اندر نظر آئے گی۔ یوں تو بے شمار باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن جو اس کا مغز اور اس کا خلاصہ ہوگا وہ یہ دو ہوگا۔ تو دوسری چیز میں نے عرض کی، قرآن سے تعلق جوڑی ہے۔ تیسری بات، اللہ جل شانہ نے استقامت کے لیے، دیکھیں جنگ کے میدانوں کے اندر اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ جب تمہیں حالت جنگ کے اندر دشمن کا سامنا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا کہ فلا تولوہم الادبار، بھاگو مت، پیٹھ مت پھیرو، تو اثبتو، ثابت قدم ہو جاؤ۔ اور پھر ثابت قدمی کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا اللہ جل شانہ نے، کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اس ثابت قدمی کو پر جمنے کے لیے جو اللہ سے مانگنے کے لیے طریقہ کیا ہوگا، اذکروا اللہ کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جماؤ نصیب فرمائے، تاکہ اللہ تمہیں استحکام نصیب فرمائے، استقامت نصیب فرمائے، ثابت قدمی نصیب فرمائے، تسلسل اور دوام نصیب فرمائے نیکیوں پر اور اعمال کے اوپر۔ تو تیسری چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ہم یہاں ذکر کی مجالس بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ ذکر کا شوق پیدا ہو۔ اتوار کے دن عصر کے بعد ہمارے یہاں مجلس ذکر ہوتی ہے، ذکر کا شوق پیدا کرنے کے لیے، تاکہ تنہائیوں میں ذکر کرنے کی عادت پیدا ہو۔ ماحول میں کریں گے، مل کر تھوڑی عادت پڑے گی، مانوس ہوں گے، پھر تنہائیوں میں کرنے کی توفیق بھی ہوگی۔ چوتھی چیز جو استقامت کے لیے کام آتی ہے وہ یہ، مزاج یہ بنائیے کہ احکامات شریعت کے سامنے سر جھکائیے، سرنڈر کیجیے، باطل تعویلات کا مزاج نہ بنائیں۔ ہم اس ممبر سے مسائل بیان کرتے ہیں، لوگ چیں بجبی ہوتے ہیں، یہ بات کیوں کہی، اور پھر اس کے لیے عجیب رقیق تعویلات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں داڑھی رکھو بھائی، داڑھی سنت ہے، واجب کے درجے میں ہے، سنت الانبیاء ہے، فوراً کہتے ہیں سارا دین داڑھی میں تو نہیں ہے۔ ہم نے کب کہا ہے سارا دین داڑھی میں ہے؟ ہم نے تو کہا دین میں داڑھی بھی ہے۔ اور کوئی کہے گا داڑھی والے تو آج کل یہ بھی کرتے ہیں، داڑھی والے، اس کا کیا تعلق ہے آپ کی سنت پر عمل کرنے سے؟ یہ وہ باطل اور رقیق تعویلات ہیں جو خالص شیطان کی سجھائی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایک عمل کی آپ کو دعوت دی جا رہی ہے، آپ کو، ہم کوئی اپنے گھر سے بنائی ہوئی گھڑ کر باتیں تو نہیں کر رہے ہوتے، یہ قرآن و حدیث کے اندر آئی ہوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں۔ اس ممبر پر بیٹھنے کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو وہ بات بتائیں جو قرآن و سنت کے اندر ہے، یہ ہمارا منصب ہے، ہم سے اس پر قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور آگے سے لوگوں کی تعویلات سن کر گویا کہ ارادہ ہی نہ ہو جیسے انسان، یہ شریعت کے سامنے سر جھکائے ہوئے انسان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا۔ اپنی کوتاہی مانی ہے کہ مجھے توفیق نہیں ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما دے۔ بے شک یہ رسول اللہ کی سنت ہے اور ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، اور یہ اس کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح شریعت کے دیگر احکامات ہیں، جو حکم شریعت ملے، جو حکم شریعت دلیل کے ساتھ، قرآن و سنت کی دلیل کے ساتھ آپ تک پہنچے، اس کے آگے سر جھکائیے، مانیے اس کو، چاہے آپ کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے، کہ ہاں یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے، ہمیں اس کے اوپر ہونا چاہیے۔ ہماری کوتاہی ہے، ہماری نالائقی ہے، ہم سے نہیں ہو سکا ابھی تک، بجائے اس کے کہ اس حکم کو نشانہ بنائیں یا اس حکم پر کسی بھی درجے میں عمل پیرا لوگوں کو نشانہ بنا کر اپنے لیے جواز تلاش کریں اور بہانہ تلاش کریں، یہ مزاج سر تسلیم خم کرنے والوں کا نہیں ہوتا۔ اس لیے شریعت کے اوپر سر تسلیم خم ہونا چاہیے، انسان مانے اور سر جھکا کر مانے۔ پانچویں چیز جو اس میں استقامت کے لیے کام میں آنے والی ہے وہ یہ کہ اہل استقامت کے احوال پڑھیے، اور سب سے بڑے استقامت والے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے قرآن کے اندر اولو العزم کہا ہے، اولو العزم من الرسل، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے فرمایا یہ اونچے عزائم والے لوگ ہیں، سب سے زیادہ جمع ہمت لوگ یہ نبیوں کا قافلہ ہے، یہ معشر الانبیاء ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو لوگوں کی زندگیوں میں لانے اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جیسی جاں گسل انہوں نے تکالیف برداشت کی ہیں، کوئی اور اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ اس لیے جو انبیاء کے قصص قرآن میں اس لیے آئے ہیں، ورنہ قرآن کوئی کہانیوں کی کتاب تو نہیں ہے، کوئی افسانوں اور ناولوں کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن قرآن نے نبیوں کے قصص اور ان کے قصے ذکر کیے ہیں تاکہ ہمارے اندر استقامت اور ہمت پیدا ہو کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغام کے ساتھ کتنے مخلص ہوا کرتے تھے۔ اور یہ قصص القرآن کے نام سے علماء نے کتابیں لکھی ہیں، مولانا حفظ الرحمان صاحب سہاروی کی مشہور کتاب ہے قصص القرآن کے نام سے،
وہ استا کی کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو آپ کے اندر ہمت پیدا کرے گی, استقامت کی پیدا کرے گی, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حضور کی سیرت پڑھیے, چاہے کہیں آپ کو اس کے اسباق ملتے ہیں, جیسے ہم الحمدللہ البرہان میں اپنے ہاں پڑھاتے ہیں, جو ہماری ویکنڈ کلاسز ہوتی ہیں, اس میں سیرت کا مستقل پیریڈ چلتا ہے, اور میں خود پڑھاتا ہوں ساری کلاسوں کو جمع کر کے. 1 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے, یہاں بھی ہوتا ہے, مردوں میں بھی اور خواتین میں بھی ہوتا ہے. خواتین میں خود پڑھاتا ہوں, جو البرہان خواتین کی جو کلاسز ہوتی ہیں, کیونکہ اس میں بڑا سبق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ کے 13 سال گزارے اور پھر مدینہ منورہ کے جو 10 سال گزارے, جس طریقے کے ساتھ آپ نے محنت کی, مشقت کی, تکالیف برداشت کی, آزمائشیں برداشت کی, اس کی تفصیلات جب انسان کے سامنے آتی ہیں تو انسان سوچتا ہے کہ جس چیز کے لیے نبی کا خون پسینہ بہا اور دندان مبارک شہید ہوئے اور ایسی ایسی تکلیفیں برداشت کی, اس دین کے لیے میں نے کیا کیا آج تک. ویسے کبھی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, حضرات صحابہ کی, پچھلے نبیوں کی, گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی, ان تمام مشقتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور سوچیں یہ مشقتیں دین کے لیے تھیں, اس میں کسی قسم کی دنیاوی آمیزش نہیں تھی, اور ہم نے جو ان کے نام لیوا ہیں اور ان کے دامن سے وابستہ ہیں, ہم نے اس میں آج تک کیا کیا, کتنا پسینہ بہایا, کتنا خون بہایا, کتنی مشقتیں برداشت کی, کتنا مال لگایا, کیا کیا ہم نے آج تک. تو ہمیں سمجھ میں آئے گا انصاف کے ساتھ جب ہم غور کریں گے کہ ہم نے صرف باتیں بنائیں, ہم نے صرف فلسفے پیش کیے, اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ باتوں اور فلسفوں سے صرف ماحول اور معاشرے میں تبدیلی نہیں آتی, اس لیے لوگ دین کی طرف بھی نہیں آئے. چھٹی چیز اس میں یہ ہے کہ اسلامی موضوعات پر جو کتابیں لکھی جاتی ہیں, کچھ نہ کچھ مطالعے کی اس کی عادت ہونی چاہیے. احکام کی کتابیں, نماز سے متعلق کتابیں, دیگر احکام سے متعلق کتابیں, کچھ نہ کچھ اس کا ایک معمول مطالعے کا رکھیں. اس سے بھی آپ کو نیکی کی چیزوں کی طرف اشارہ ہوتا رہے گا, اس کی طرف دھیان جاتا رہے گا, اس کا شوق پیدا ہوتا رہے گا. دینی مطالعہ کرنے والے لوگوں کو عام طور پر آہستہ آہستہ اس کا ذوق اور ان کا شوق بڑھتا رہتا ہے, اور اس سے ایک تو علم درست ہو جاتا ہے, انسان کا فہم صحیح ہو جاتا ہے, شریعت کا فہم درست ہو جاتا ہے, اور انسان کو بہت سارے فائدے ہوتے ہیں. 7ویں چیز یہ ہے استقامت کے لیے کہ نفلی عبادات پر اپنے نفس کو مجبور کریں, اس پر جبر کریں, آپ کے فرائض کی حفاظت رہے گی. اگر آپ نے اپنے نفس کو چھوٹ دے دی کہ کوئی نفلی کام نہیں کرنا, بس ہم سے فرائض ہو جائیں, ہمارے تو یہی بہت ہیں, ایسے لوگوں کے عام طور پہ فرائض بھی چھوٹ جاتے ہیں. یہ نفلی عبادات جو ہیں یہ فرائض کے آگے لگے ہوئے بیریئر ہیں. جیسے کسی اہم جگہ پر حفاظت کے لیے بیریئر دور لگایا جاتا ہے تاکہ کوئی حملہ آور قریب نہ آ سکے, کسی بڑی سینسٹیو فیسلٹی ہے اگر کہیں پر تو اس کے قریب کوئی نہ آئے, کوئی انسٹالیشن ہے. تو اسی طرح یہ فرائض کی حفاظت کے لیے اور فرائض کے اندر پختگی کے لیے نفلی عبادات کا اہتمام کرنا چاہیے. ویسے بھی حدیث شریف میں آیا کہ جس کے فرائض میں کوئی کمی اور کوتاہی نکلی تو نفل سے اس کو پورا کیا جائے گا. اس لیے انسانوں اگر زکوٰۃ میں کمی نکلی تو صدقات سے اس کو پورا کیا جائے گا. اس لیے انسان کے پاس نفلی اعمال کا بھی ایک اچھا خاصا ذخیرہ ہونا چاہیے جو فرائض کے اندر اس کی کمی کوتاہی کو بھی پورا کرے گا, فرض کی حفاظت بھی کرے گا, فرض کے اندر جان بھی پیدا ہوگی اور استقامت بھی نصیب ہوگی. 8ویں چیز یہ کہ علمی اور اصلاحی مجالس میں شرکت کرنی چاہیے. صحبت سے انسان بہت تبدیل ہوتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ آپ جمعے کے لیے تشریف لاتے ہیں ماشاءاللہ, اور یہ اس ہماری سعادت ہے, خوش قسمتی ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں جمعے کی نماز سے بہت پہلے مسجد بھر جاتی ہے. آج کل تو چھٹیاں ہیں جن دنوں کے اندر لوگ یہاں ہوتے ہیں اسلام آباد میں, تو جنہوں نے آنا بیان 1:45 بجے شروع ہوتا ہے لیکن 12:30 بجے مسجد بھر جاتی ہے. باہر بھی لوگ, میں جب آتا ہوں ممبر کی طرف باہر سے تو برآمدے میں بھی لوگ ہوتے ہیں, صحن میں بھی لوگ ہوتے ہیں, حالانکہ ابھی پونا گھنٹہ باقی ہوتا ہے نماز میں. تو یہ ایک علمی مجلس بھی ہے, ایک اصلاحی مجلس بھی ہے. تو علمی اور اصلاحی مجالس میں شرکت کرنے سے اور دین کی بات سننے سے انسان کی توفیق کے اندر اضافہ ہوتا ہے.
تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور نویں بات یہ ہے کہ بری صحبت سے بچنا چاہیے. آپ دیکھ لیں گے کہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جانے والی سب سے تیز رفتار چیز ہے، زود اثر چیز ہے، وہ بری صحبت. تو رمضان کے بعد انسان اگر ان پرانے گناہوں کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، اس پرانے طرز زندگی کی طرف لوٹنا نہیں چاہتا، تو اس کو چاہیے کہ برے دوستوں سے، بری صحبتوں سے، بری بیٹھکوں سے ان سے اجتناب کرے. اور 10ویں اور آخری چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ میں 10 باتیں عرض کروں گا، وہ یہ ہے کہ توبہ کا مزاج بنائیں. تمام تر احتیاطوں کے باوجود انسان سے کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، اس سے پھر کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، اس سے پھر کوئی نہ کوئی لغزش اور چوک ہو جاتی ہے. اس کے لیے انسان توبہ کا مزاج بنائے کہ جب بھی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ توبہ کرے. یہ 10 چیزیں ایسی ہیں جو استقامت کے اوپر انسان کو اگر ان کا اہتمام کر لے تو انشاءاللہ اس کو اپنے اعمال کے اوپر استقامت نصیب ہوگی. آخری بات یہ کہ شوال ہے تو حدیث شریف کے اندر آیا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال، جس آدمی نے رمضان رکھا اور پھر رمضان کے روزے رکھے، پھر 6 روزے شوال میں رکھے، کان کصیام الدہر، وہ ایسا ہے جیسے اس نے پورا سال روزہ رکھا. یہ حدیث شریف کہ 6 روزے شوال میں رکھ لے. اس کی وجہ دیگر روایات بھی، میں نے آج صبح فجر کی نماز کے بعد، ہمارے یہاں فجر کے بعد درس حدیث ہوتا ہے، تو میں نے فجر کی نماز کے اندر وہ ساری روایات سنائیں جو شوال کے روزوں کے بارے میں حدیثی کتابوں میں آتی ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بیان فرمائی. آپ نے کہا ہے کہ اللہ نے کہا ہے نا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو آدمی کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر ملے گا اس کا. تو 1 مہینہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو یہ کتنے ہو گئے؟ 10 مہینوں کے روزے ہو گئے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، 10 کے بدلہ 10 کا عوض ملے گا. تو 1 مہینے کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہو گیا. باقی 2 مہینے رہ گئے، تو 6 روزے جس نے شوال کے رکھے تو اس کو 10 سے ضرب دیں تو وہ 60 دن ہو گئے، 2 مہینے یہ ہو گئے. تو یہ 2 مہینے اور 10 مہینے ملا کر پورے سال کے روزے کا ثواب ہے. اس کے 2-3 فائدے میں آپ کو بتاؤں. ایک تو پورے سال کے روزوں کا ثواب انسان کو مل جاتا ہے. دوسرا اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ روزے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی میں روزہ چھوڑنا نہیں، روزہ رکھ کر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، مطلب روزہ رکھ کر غیبت ہو گئی، روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیا، روزہ رکھ کر پوری عبادت نہیں کی، تو روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوتی ہے یہ اس کی تلافی کرتے ہیں. شوال کا جو روزے ہیں، اس سے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرائض کی کمی کی تلافی نوافل کرتے ہیں. تو یہ روزے نفلی ہیں، نفلی روزے ہیں، سنت ہے، نفل ہے، لیکن یہ فرائض کی کمی کوتاہی کی تلافی کرتے ہیں. تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ ایک عمومی اصول ہے کہ انسان کی جو چیز قبول ہو جاتی ہے اس کو اس کی توفیق زیادہ مل جاتی ہے. شوال کے روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس انسان کے رمضان کے روزے اللہ نے قبول کر لیے، اس لیے اس کو نفلی روزوں کی توفیق مل گئی. جس آدمی یہ توفیق کی ایک علامت علماء نے بیان کی ہے کہ انسان کا جو عمل قبول ہوتا ہے اس عمل کی مزید توفیق اس کو مل جاتی ہے. یہ پچھلے عمل کی قبولیت کی دلیل ہوتی ہے. تو اس لیے شوال کے 6 روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اللہ جل شانہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آج سوال و جواب کی نشست نہیں ہوگی.